سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں اور رب تعالی جل شانہ ہر خوبی کا مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس جیسا نہ کبھی کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ درود و سلام ہر قسم کے ہمہ جہتی لازوال اور ہمیشہ کے لیے دارالانبیاء والاشرف الانبیاء محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج، آپ کی بنات اور آپ کے اصحاب کے لیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بخل اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ نسائی شریف حدیث نمبر 3112، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والاشرف الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1963، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت پتے کی بات بتا دی کہ ایک انسان بخیل ہے، ہر کام میں بخل کرتا ہے، یا احسان جتلانے والا ہے، یا دوسرے کو اپنا بڑا پن دکھانے والا ہے۔ ایسے انسان میں ایمان کو ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ فرما دیا کہ بخل اور ایمان تو ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو بخل ہوگا یا ایمان ہوگا، ایمان ہے تو بخل نہیں ہوگا، بخل ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، ایک کے ساتھ دوسرے کا ہونا ناممکن ہے۔ جیسا دھوپ اور چھاؤں، جہاں دھوپ ہوگی سایہ نہیں ہوگا، اندھیرا اور روشنی، جیسے روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہوگا، اگر اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے، یا دن اور رات، اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہے، اگر رات ہے تو دن نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ بخل ہوگا تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا تو بخل نہیں ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نام پر دینا شروع کریں تاکہ ہمارے دل سے بخل نکل جائے۔ صحابہ کرام دن بھر مزدوری کرتے اور جو بچ جاتا اس کو صدقہ کر لیتے، خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی اس عمل پر کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے کر گئے، گھر والوں سے کہا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے، چند ٹکڑے بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور دسترخوان لگاؤ اور چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا اور اپنا منہ ویسے ہی چلاتے رہنا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ دوسرے دن فجر کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بہت نفع کی تجارت کی۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال کو فوراً اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے اور ان کی تعریف بھی فرماتے تھے۔ اس قدر قربانی کی بات ہے کہ بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، تھوڑا بہت جو موجود ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیتے تاکہ مہمان اور خود اپنا منہ بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سبحان اللہ، ایسا معاشرہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ بھائی اس کی ہم محنت کریں گے، اس کی بات کریں گے، تب تو یہ چیزیں ہمارے عمل میں آئیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور بخل کے خلاف ان کو بھی کھڑا کریں تاکہ ہمارے اندر سخاوت آئے اور ہمارے اندر ایمان پختہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے ذات پر یقین پختہ ہو جائے کہ جو موجود ہے اس کو اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں، کون ہے جو سخی کو قرض دے، ایسا سخی جو محتاج نہیں ہے، وہ پورا پورا ادا کرنے والا ہے بلکہ اس سے بڑھا کر ادا کرنے والا ہے، اس سے بڑھا کر لوٹانے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو بخل سے بچائے اور سخاوت کی طرف لے کر آئے۔
اللہ رب العزت ہمارے لیے اس عمل کو آسان فرما دے تاکہ ہمارا ایمان پختہ سے پختہ ہوتا جائے اور رب تعالیٰ جل شانہ پر یقین ہمارا بڑھتا جائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔